بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے پروفٹ سیریز کا پارٹ 7 شروع کریں گے، جس میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تاریخ کے اہم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے واقعہ اس بات کا آئینہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی عقیدت اور ایمان سے مشکلات کا سامنا کیا اور اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ اس مضمون میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 120 برس تھی اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس تھی۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ رہ رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کر سکیں، جو بہت زیادہ بدکاری کر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر حضرت سارہ علیہ السلام فرمانے لگی، کیا واقعی میں بچہ جنوں گی؟ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر بھی، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ ان کی اس بات پر فرشتے فرمانے لگے، آپ تعجب نہ کریے، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو عظیم نعمتوں سے نوازتا ہے، تم پر اس کی رحمت اور برکت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بخشے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیک کاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی۔ اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو نبوت سے نوازا اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انہیں یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبروں اور کتاب مقرر کر دی۔ ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا اور آخرت میں بھی یہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت ان کی عمر 40 برس تھی۔ انہیں اولاد کی بہت تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ شادی کے 20 برس بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام ماحس رکھا گیا، ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام حضرت یعقوب رکھا گیا، جن کی لقب اسرائیل ان کی نسل بنی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے ماحس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو شکار کا گوشت کھانے کی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے ماحس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ شکار پر نکل پڑے۔ والدہ نے جب یہ سنا تو اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر تم بکری ذبح کر کے کھانا اپنے والد کو پیش کر دو۔
تاکہ تم ان کی دعائیں لے سکو۔ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے حکم پر سر جھکایا اور والد کو بھنا گوشت پیش کر دیا۔ نبینا والد نے کھانا کھایا اور دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں بادشاہت پیدا فرمائے۔ اتنے میں جب بڑا بیٹا ماہر شکار کر کے لوٹا اور اپنے والد کو کھانا پروسنے لگا تو ان کے والد نے کہا، بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم مجھے گوشت پیش کر کے گئے تھے۔ سن کر ماہر بڑا پریشان اور رنجیدہ ہوا۔ سمجھ گئے کہ یعقوب علیہ السلام نے میرے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت پیش کر دیا۔ اس بات سے اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کے ماما کے گھر حران جانے کا حکم دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا بڑا بیٹا ماہر یعقوب علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ اس مشورے میں والد کی بھی رائے شامل تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔